اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو شادی اور خانوادے کی تشکیل کے بارے میں بتا رہے تھے کہ شادی انسان کے لیے شرعی طور پر بھی، ویسے جیسے کہ رسول اللہ نے کہا کہ میری سنت ہے، اور شادی سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کے اخلاق و کردار کو سنوارنے میں بھی اور اس کو تسکین پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اگر یہ انسان جو ہے، پروردگار عالم نے انسان میں کچھ ایسی چیزیں رکھیں، جیسے جب اسے پیاس لگتی ہے تو اسے پانی کی طلب ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے تو اس کے کھانے کی طلب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھوک کو مٹانے کا بھی انتظام کیا، اس کی پیاس کو ختم کرنے کا بھی انتظام کیا، یعنی پانی بائفرات ہے دنیا میں۔ لہٰذا جس طرح اسلام میں بھوک اور پیاس کے فطری تقاضوں کو بند کرنے کے بجائے پانی اور غذا کا اہتمام کیا گیا ہے، اسی طرح پروردگار عالم نے انسان کی تسکین کے لیے شادی کے بھی یعنی کہ طریقے کو پیش کیا ہے۔ خاص طور پر جس ماحول میں بے پردگی ہو، فحاشی ہو، عریانیت ہو، وہاں ایک نوجوان لڑکی اور لڑکی سے اس طرح کی توقعات رکھنا بہت بیجا ہوگا کہ وہ بالکل ہی سیدھے سیدھے چلتے رہیں اور کسی کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں، جبکہ اس کا حکم ہے کہ مردوں کے لیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کرو، اور پھر خواتین کے لیے بھی ہے۔ تو لیکن اسلامی تمام باتیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جو مغربی معاشرے میں رہتے ہیں یا جو ایسے ماحول میں رہتے ہیں، اب تو اسلامی معاشرے میں بھی ایسے ایسے مسائل آ گئے ہیں کہ جو انسان کو بس استغفاری کرتا ہے۔ کہ روایت ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے دریافت کیا، اے ابلیس، انسان کے کس عمل کی بنیاد پر تو اسے زیر کر لیتا ہے؟ اس پر ابلیس نے کہا، میں 3 باتوں سے خبردار کرنا چاہتا ہوں، جو بھی انہیں یاد رکھے گا ان میں ضرور کامیاب رہے گا۔ پہلی چیز اس میں سے یہ ہے کہ کبھی تکبر کو نہ اپنائے، کیونکہ انسان کے دل میں تکبر ڈالنے میں میرا خاص کردار ہے، اور تکبر یقیناً عذاب کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ دوسری کیا چیز ہے کہ جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، کیونکہ نیت بدلنے میں میرا خاص کردار ہے۔ پھر تیسری چیز کیا کہا کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے۔ جب کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو میں انہیں فتنے میں ڈالنے کے لیے خود پہنچ جاتا ہوں، اور اکثر کامیاب بھی ہو کر رہتا ہوں۔ اس کے بعد شیطان یہ کہتا ہوا چلا، ہائے افسوس، موسیٰ کو وہ باتیں معلوم ہو گئیں جن میں اکثر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ احیاء العلوم کتاب جو ہے اس کی صفحہ نمبر 6265 کی روایت ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا، جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اور اپنی کامیابی اور خوشحالی چاہتا ہو، وہ کبھی کسی نامحرم عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو، کیونکہ اس وقت تیسرا فرد شیطان ہوتا ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں جیٹ، دیور، نندوئی، چچا زاد، کزن، ماموں زاد، پھپھی زاد، یہ سب یہ کہہ کر اس مسئلے میں نظر انداز کر دیے جاتے ہیں کہ یہ تو رشتہ دار ہیں، ان سے کیا پردہ، یہ تو گھر کے افراد ہیں۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے والی خواتین اور مردوں کو تنگ نظر اور بنیاد پرست جیسے ناموں سے طعنہ دیا جاتا ہے، جبکہ ایسے افراد کی تسلی کے لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، یہ ایک زمانہ آئے گا کہ میرے چاہنے والوں کو اجنبی یعنی کہ اچھوت شمار کیا جائے گا۔ اگرچہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان رشتوں کی بے احترامی کی جائے، لیکن شرعی مسائل کا خیال رکھا جائے۔ مراجع عظام کا فتویٰ یہ ہے کہ توضیح مسائل
مراجع کی تقلید کے مسئلہ بتا رہے ہیں کہ نامحرم مرد اور عورت کا تنہائی کی جگہ میں ہونا اگر احتمال فساد رکھتا ہو تو حرام ہے. یعنی کہ اب جو بھی کام کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ یقین ہو کہ اس سے فساد برپا ہوگا تو اکیلے میں دونوں مرد اور خواتین نہ رہیں. اس طرح نامحرم عورت، خاص طور پر جوان عورت کو سلام کرنا شاید اس لیے مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ اسلام بے راہ روی کے دروازے کو بند کرنا چاہتا ہے. شادی یا معاشرہ سازی. اسلام کی نظر میں شادی کرنے کے علل و اسباب میں سے ایک سبب انسان سازی ہے، کیونکہ شادی کے بعد پیدا ہونے والی اولاد کی تربیت سے پہلے عورت کے لیے مرد کا اور مرد کے لیے عورت کا انتخاب، اور پھر شادی کے بعد ذمہ داریوں کے اضافے کے سبب انسانیت، شرافت، غیرت، خود ارادیت، خودداریت، عزت نفس، حقوق طرفین، رشتوں کی نسبت، احساس ذمہ داری وغیرہ ایک انسان کو بہتر انسان بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ گھر کا ماحول اسباب تربیت میں خود ایک سبب قرار پاتا ہے. گھریلو زندگی میں ایک دوسرے سے مختلف رجحانات، خواہشات اور ان کے حصول میں سلیقوں کے اختلاف کی وجہ سے، طریقوں کا اختلاف اور پھر مشترکہ مطالبات کی وجہ سے ایک دوسرے پر خود کو نظر انداز کرنا، مقابل کے طریقے کا احترام کرنا، حلم و بردباری اور فداکاری کو اپنانا، سب انسان کی انسانیت کے گوہر شمار کیے جاتے ہیں. چنانچہ جب ایک مرد اور ایک خاتون اللہ کی خوشنودی کی خاطر ایک دوسرے کی بد اخلاقی یا کوتاہ فکری پر صبر کرتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ ثواب دیا جاتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنی زوجہ کی بد اخلاقی پر صبر کرے، پروردگار عالم اسے حضرت ایوب علیہ السلام جیسا ثواب عطا فرماتا ہے جو انہوں نے بلاؤں میں حاصل کیا. اور جو خاتون اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے، پروردگار عالم اسے حضرت آسیہ علیہ السلام والا ثواب عطا کرے گا. سبحان اللہ. اب ایک اور چیز ہے کہ اسلام کے بعد اس سے زیادہ کوئی فائدہ مند اور مفید چیز نہیں ہے کہ کسی شخص کی ایسی بیوی ہو کہ وہ جب اس کی طرف دیکھے تو اسے سرور ملے. یعنی اتنی اچھی بیوی ہو، مسکراتی ہوئی بیوی ہو، صاف ستھرے لباس میں، اور شوہر کے لیے اپنے سر میں بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہو، لباس صحیح پہنا ہو. یہاں تک کہ امام نے کہا، بہت ہی خوبصورت سی ایک حدیث ہے کہ امام نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی زیور نہیں ہے تو ایک رنگین دھاگا ہی باندھ لو اپنے گلے میں. کہ ظاہر ہے کہ جوان لڑکی تو اگر رنگین دھاگا ہی باندھ لے تو وہ بہت اور زیادہ اس کے حسن میں چار چاند لگتے ہیں. مقصد یہ کہ جب ایک دوسرے کی طرف دیکھیں تو سکون ملے، اچھا محسوس ہو. تو فرمایا کہ ایک شخص نے جناب رسول اکرم سے بتایا کہ اللہ کے رسول، جب میں گھر جاتا ہوں تو میری بیوی دروازہ کھولتی ہے، مسکراتے ہوئے میرا استقبال کرتی ہے، میرے ساتھ رہتی ہے، باتیں کرتی ہے. جب میں غمگین ہوتا ہوں اور تھک جاتا ہوں تو میری تھکاوٹ اور غم کو دور کر دیتی ہے. پیغمبر خدا نے فرمایا، یہ عورت خدائی کارندوں میں سے ہے، فرشتہ ہے، اور اس کا ثواب بھی فرشتے کی طرح ہے، اور اس کا عمل بہت قیمتی ہے. دیکھیں ایسی خواتین کو کتنا خوش ہونا چاہیے کہ وہ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتی ہیں. ہمارے یہاں تو یہ کہ بھی کسی بچے سے کہہ دیا دروازہ کھول دو، یا کوئی اگر میڈ ہے، کوئی نوکر چاکر ہوتے ہیں تو وہ جا کے دروازہ کھولتے ہیں. لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کتنی بڑی ہیں. دین اسلام ان کو کتنی بڑی چیز مانتا ہے کہ یعنی یہ خدائی کارندہ بنا دیا، یہ فرشتہ ہو گئی عورت. چھوٹے سے عمل ہیں کہ باتیں کرتی ہے، غمگین ہوتا ہوں، تھک جاتا ہوں تو تھکاوٹ دور کرتی ہے، غم کو دور کرتی ہے. یعنی ہمارے گھروں کے مرد جو ہوتے ہیں نا، باہر سے کتنے تھکے ہارے آتے ہیں، کتنے آفس کی پریشانیاں، پھر روڈوں کی پریشانیاں، پھر سواریوں کی پریشانیاں، پھر
گھر کے 10 مسائل ہوتے ہیں. تو اگر یہ چھوٹے چھوٹے کام کریں تو کیا خدائی کارندے کا درجہ مل جاتا ہے. کتنی خوبصورت باتیں جناب رسول خدا نے اور اسلام ہمیں بتاتا ہے. تو ہمیں انکریج ہونا چاہیے, ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں کر لینی چاہیے, کیونکہ ان کرنے سے اگر ہمیں خدائی یعنی کارندے کا درجہ مل رہا ہے, فرشتے کا درجہ مل رہا ہے, تو کون سی بڑی بات ہے. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ہم آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں بتانا چاہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.